آج ہم بات کریں گے دنیا کی تاریخ کے سب سے مہلک فضائی تصادم کی۔ یہ کہانی ہے چرخی دادری سانحے کی، جہاں چھوٹی چھوٹی بظاہر معمولی غلطیاں مل کر ایک ایسی ناقابل تصور تباہی کا سبب بن گئیں جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو سب سے بڑا سوال جو تفتیش کاروں کے ذہن میں تھا اور جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ آخر یہ ہوا کیسے؟ مطلب 1000 فٹ کا فاصلہ تھا دونوں جہازوں کے بیچ، اتنے کھلے آسمان میں، اتنے سارے قوانین کے ہوتے ہوئے دو جہاز ایک دوسرے سے ٹکرا کیسے گئے؟ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں 12 نومبر 1996 سے۔ ہمارے پاس دو طیارے ہیں، ایک ہے قازقستان ایئر لائنز کی فلائٹ 1907، ایک آئلیوشن IL-76 کارگو جہاز جو دلی آ رہا تھا، اس میں زیادہ تر تاجر تھے۔ دوسری طرف سعودی عربین ایئر لائنز کی فلائٹ 763، ایک بڑا بوئنگ 747 جو دلی سے اڑان بھر چکا تھا اور اس میں زیادہ تر ہندوستانی مزدور سوار تھے۔ تو بالکل مخالف سمتیں، الگ الگ مسافر، الگ الگ کہانیاں۔ اچھا، یہ سمجھنے سے پہلے کہ غلطی کہاں ہوئی، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ چیزیں صحیح طریقے سے کیسے کام کرتی ہیں، یعنی آسمان میں جہازوں کو محفوظ رکھنے کا نظام ہے کیا؟ دیکھیں، ہوائی سفر آج کل بہت ہی زیادہ محفوظ ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت ہی زبردست اور پریسائز نظام ہے۔ روزانہ 1 لاکھ سے بھی زیادہ فلائٹس پوری دنیا میں بالکل محفوظ طریقے سے اڑتی اور اترتی ہیں۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ جیسے سڑکوں پر ہائی ویز ہوتی ہے نا، بالکل ویسے ہی آسمان میں بھی جہازوں کے لیے خیالی ہائی ویز بنی ہوئی ہیں، انہیں کہتے ہیں ایئر ویز۔ یہ نظر تو نہیں آتی، لیکن ایک ایسا منظم نظام ہے جو ہزاروں جہازوں کو ایک دوسرے سے دور اور محفوظ رکھتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اصول بہت سادہ سا ہے۔ مشرق کی طرف جانے والی فلائٹس کو آڈ یعنی تاک ایلٹیٹیوڈز دی جاتی ہیں، جیسے 35,000 فیٹ، اور مغرب کی طرف جانے والی فلائٹس کو ایون یعنی جفت ایلٹیٹیوڈز، جیسے 36,000 فیٹ۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ مخالف سمت سے آنے والے جہازوں کے بیچ ہمیشہ کم سے کم 1000 فٹ کا عمودی فاصلہ رہتا ہے۔ اب واپس آتے ہیں اپنی کہانی پر، دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ دونوں جہاز، جنہیں ایک ہی ایئر ٹریفک کنٹرولر VK دتا ہدایات دے رہے تھے، ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ تو شام 6:15 بجے کے قریب سعودی فلائٹ نے اڑان بھری اور اسے 10,000 فٹ پر جانے کو کہا گیا۔ 2 منٹ بعد قازق فلائٹ جو دلی آ رہی تھی اسے 15,000 فٹ پر اترنے کی ہدایت ملی۔ پھر کنٹرولر نے سعودی جہاز کو 14,000 فٹ تک چڑھنے کو کہا اور سعودی کرو نے تصدیق بھی کی کہ وہ 14,000 فٹ پر ہے۔ تو دیکھیں، کاغذ پر سب کچھ ٹھیک تھا، ایک جہاز 14,000 پر، دوسرا 15,000 پر، 1,000 فٹ کا محفوظ فاصلہ۔ اور یہ سعودی فرسٹ آفیسر کی آخری ٹرانسمیشن تھی۔ سعودی SV-763 will maintain 140، مطلب 14,000 فٹ۔ یہ پکی تصدیق تھی کہ وہ اپنی جگہ پر ہیں، بالکل وہیں جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو سعودی جہاز تو بالکل ٹھیک جگہ پر تھا، گڑبڑ کہاں ہوئی؟ اب کہانی کا فوکس قازقستان کی فلائٹ پر آتا ہے، جہاں سے یہ پورا سیفٹی کا نظام ٹوٹنا شروع ہوا۔ قازق جہاز کے کاکپٹ میں 5 لوگ تھے، کپتان، فرسٹ آفیسر، فلائٹ انجینئر، نیویگیٹر اور ایک ریڈیو آپریٹر۔ یہ ریڈیو آپریٹر والی بات تھوڑی عجیب ہے کیونکہ آج کل کے جہازوں میں ایسا نہیں ہوتا، اور یہی شخص بدقسمتی سے اس کہانی کی سب سے کمزور کڑی ثابت ہوا۔ اب اصل مسئلہ کیا تھا؟ زبان کا۔ پورا فلائٹ کرو صرف روسی زبان بولتا تھا اور ایئر ٹریفک کنٹرولر ظاہر ہے انگریزی میں بات کر رہا تھا۔ تو اس ریڈیو آپریٹر کا کام تھا کہ وہ ہر ہدایت کا روسی میں ترجمہ کرے، اور اسی ترجمے کی وجہ سے ہر پیغام میں ایک چھوٹی سی لیکن بہت ہی خطرناک تاخیر ہو رہی تھی۔ اسی دوران کنٹرولر VK دتا نے قازق پائلٹ کو ایک وارننگ دی۔ آئیڈینٹیفائڈ ٹریفک 12 o'clock ریسیپریکل، سعودی بوئنگ 747 رپورٹ اف ان سائٹ۔ مطلب صاف تھا، تمہارے ٹھیک سامنے سے ایک سعودی بوئنگ 747 آ رہا ہے، نظر آئے تو بتاؤ۔ یہ ایک سٹینڈرڈ وارننگ تھی۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جہاں سب کچھ غلط ہو گیا۔ کنٹرولر کی وارننگ بالکل صاف تھی، لیکن ریڈیو آپریٹر کو اسے سمجھنے میں دیر لگی۔ اسے دوبارہ پوچھنا پڑا، اور جب تک اس نے بات سمجھ کر ترجمہ کر کے پائلٹ کو بتائی، تب تک پائلٹ اپنی مقررہ اونچائی یعنی 15,000 فٹ کو کراس کر کے نیچے جا چکا تھا۔ وقت ختم ہو چکا تھا۔ اور سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ شام 6:39 پر قازق پائلٹ نے رپورٹ کیا کہ وہ 15,000 فٹ پر ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اس وقت 16,000 فٹ سے بھی اوپر تھا اور تیزی سے نیچے آ رہا تھا۔ یعنی اس نے 15,000 فٹ پر رکنے کی بجائے اس سے بھی نیچے جانا شروع کر دیا تھا۔
بالکل سعودی جہاز کی اونچائی کی طرف۔ اس تباہی کے بعد جب تحقیقات ہوئیں تو اس ملبے سے کچھ ایسے سبق سیکھے گئے جنہوں نے ہوائی سفر کو ہمیشہ کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ بنا دیا۔ تو تفتیش کاروں نے کیا پایا کہ یہ صرف ایک غلطی نہیں تھی، کئی چیزیں ایک ساتھ حل ہوئیں۔ اسے کہتے ہیں سوئس چیز ماڈل، یعنی سیفٹی کی ہر تہہ میں ایک سوراخ تھا اور وہ سارے سوراخ ایک ہی وقت میں آمنے سامنے آ گئے۔ قازق پائلٹ کی غلطی، زبان کی رکاوٹ، ATC کا 1000 فٹ کا فاصلہ رکھنا اور دہلی کا پرانا ریڈار جو جہاز کی اونچائی نہیں دکھا سکتا تھا، سب کچھ ایک ساتھ ہوا۔ اس حادثے نے ہوابازی کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور اس کے نتیجے میں 3 بڑی تبدیلیاں کی گئی۔ پہلی، ہر کمرشل جہاز میں TCS یعنی ٹکراؤ سے بچانے والا سسٹم لازمی کر دیا گیا۔ دوسری، تمام بین الاقوامی پائلٹس اور کنٹرولرز کے لیے انگلش زبان کا ایک معیار مقرر کر دیا گیا۔ اور تیسری، دنیا بھر کے ایئرپورٹس پر جدید ریڈار لگائے گئے جو جہاز کی پوزیشن کے ساتھ ساتھ اس کی اونچائی بھی دکھاتے ہیں۔ یہ ٹیکیا آخر ہے کیا؟ یہ جہاز کے اندر لگا ایک ایسا سسٹم ہے جو آس پاس کے دوسرے جہازوں پر نظر رکھتا ہے، اور اگر اسے لگے کہ 2 جہاز خطرناک حد تک قریب آ رہے ہیں تو یہ خود بخود پائلٹس کو آواز میں حکم دیتا ہے، جیسے کلائمب کلائمب یعنی اوپر جاؤ، یا ڈسینڈ ڈسینڈ یعنی نیچے آؤ۔ یہ انسان کی غلطی کے لیے آخری حفاظتی دیوار ہے۔ تو آخر میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایسا حادثہ آج دوبارہ ہو سکتا ہے؟ شاید بالکل اسی طرح تو نہیں، کیونکہ جن غلطیوں کی وجہ سے چرخی دادری کا سانحہ ہوا انہیں تو ٹھیک کر دیا گیا ہے۔ ہمارے پاس TCAS ہے، بہتر ریڈار ہیں اور زبان کا مسئلہ بھی حل ہو چکا ہے، لیکن یہ سانحہ ہمیشہ ایک یادداشتانی رہے گا کہ ہوائی سفر میں حفاظت ایک مسلسل عمل ہے اور اس میں ذرا سی بھی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔